اس وقت ہم برٹش میوزیم میں آئے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم بائبل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہسٹری میں ہیں کیونکہ محفوظ ہو چکی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے. اور یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کا یہ برٹش میوزیم کا ٹور ہے اور اس میں ہم ایجپشین کنگڈم، سیرین کنگڈم، بیبلونین، رومن، گریشین، یہ تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں سیکھیں گے. وہ ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سو یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کے سارے گروپ کے جو لوگ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. گاڈ بلیس یو آل. اور آپ کو امید ہے کہ ان ویڈیو سے برکت ملے گی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. یہ فرسٹ ڈسکوری تھی جس میں ملٹی لنگول یہ یوز ہوا تھا. یہ اولڈ جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیرک یا ہیبرو کا جو وہ ہے سارا. یہ جو لینگویج ہے اس کو پیلیوگرافی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ایجپشین لوگ جب یوز کرتے ہیں، جب موسیٰ نبی کے دور میں ہوا تھا تو ایسے لینگویج یوز کی جاتی تھی تصویروں کے ذریعے. تو یہ بھی لینگویج ہے لیکن تصویریں بنی ہوئی ہیں، جیسے یہ بنے، یہ بندہ بنا ہوا ہے، اس طرح یہ چیزیں بنی ہیں، تیار بنے ہوئے. سو ان تصویروں کے ساتھ یہ پرندہ بنا ہوا ہے. اس آپ بڑے بڑے کالمز ابھی دیکھیں گے اس میں وہ جو ہے نا یہ بڑی بڑی بنی ہوگی پکچر. وہ بیسیکلی پکچرز نہیں بنائی ہوئی، وہ لینگویج ہے. اور یہ جو ہے یہ گریک جو ہے اولڈ گریک جو ہے اس پہ تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے کیا. اٹس اولڈسٹ اسٹون جس پہ 3 لینگویج اس طرح لکھی ہوئی ہیں. تو ان کو مسٹری ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے کیسے ہوئی، کس نے یہ لکھا. لیکن اور جتنے بھی آپ دیکھیں کہ لینگویجز کے ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے روزیٹا اسٹون کے نام سے. یہ جو ہے یہ ٹولمی 1 ہے. بیسیکلی یہ تھا اسکندر اعظم جب آتا ہے، یعنی مکابیوں کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اسکندر اعظم کی جو آرمی تھی اس کے 4 جنرلز تھے. سلوکس تھا، سیلیوسس تھا، ٹولمی تھا. اور ان چاروں میں سے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے 4 جنرل جو تھے الیگزینڈر کے، انہوں نے مختلف ایریاز پہ ڈیوائڈ کر تو جو اس کو پتلی موس بھی کہتے ہیں ٹولمی. اور یہ بیسیکلی اس نے کلیوپیٹرا سے شادی کی. یہ وہ شخص ہے جس کا ڈینیل کی بک میں بھی ذکر ہے. تو یعنی ٹولمی جو تھا یہ جنرل تھا، لیکن یہ ایجپٹ کے اوپر اس کو جو ہے یہ میسیڈونیا تھا لیکن اس نے ایجپٹ کے اوپر جو حکومت کی. اور پھر کیا ہوا کہ اس کو ایجپشین کنگ بنا دیا گیا. تو وہاں سے اس کو اردو میں بطلیموس کہتے ہیں. بطلیموس کا کتاب میں پڑھا. اور یہ سرپنٹ اس کے اوپر بنا ہوا ہے جو توڑ دیا گیا ہے. تو یعنی کہ وہ سانپوں کی ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے. تو یہ کافی بڑا ہسٹورک فگر ہے. ڈفرینس ہے یہ دیکھیں، یہ ایجپشین جو اولڈ پکچر ہے یہ بیسیکلی تو پکچر میسیج ہے پرانے زمانے کا کہہ لیجیے ایک ٹیکسٹ میسیج ہے. اس میں سارا کچھ یہ تصویریں جو ہے یہ لینگویج ان کی لکھی ہوئی. اور انہوں نے ہاتھوں میں پروسیس پکڑی ہوئی جس کو آنکھ کہتے ہیں. پرانی ایجپشین لینگویج جس کو ہم آنکھ کہتے ہیں، آنکھ کہتے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے. تو یہ پیگن پروسیس ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ یا گلے میں اس طرح کی پروسیس ڈال دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ نہیں ڈال دیتے، یہ پیگن چیز ہے. لیکن جو بائبل کی کراس ہے وہ فرق ہے. ٹی شیپ کی جو کراس ہے وہ بائبل کی کراس ہے. تو جو اسکوئر کراس ہے بالکل درمیان میں سے کٹی ہوئی وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی پیگن کراس ہے. تو یہ اسلام دوست ہے. تو آپ تو دیکھیں گے کہ ایجپشین جو بتلس لوگ تھے انہوں نے جگہ جگہ یہ نشان بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کا یہ تھا کہ یہ آل سے ایک آئی اور یہ کھولنے والی چابی بھی ہے. لیکن نیکسٹ جو اسپرٹ ورلڈ ہے اس کا تو یہ سارا وی ہیو ویری کیئرفل کہ کون سے یہ تو ہمارے گھروں میں سمبل ایسے ہوتے ہیں جو ہم رکھے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق کن پیگن اسٹاف کے ساتھ. ڈیوائڈیڈ جو کراس میں کیا رہتا ہے وہ بھی اس چیز کا نشان. کیونکہ وہ کیا ہوتا تھا کہ جو ایکولی ڈیوائڈیڈ کراس ہے یہ نشان ہوتا تھا 4 موسموں کا، ٹھیک ہے، اور 4 سمتوں کا. اس لیے یہ موسموں کی ورشپ کرتے تھے. جیسے یہ والی کراس ہے، اصل کراس جب بائبل کی فرق ہے وہ اس طرح کی مور لائک دیٹ کلچر ہے. یہ بائبل میں آپ کو ضرور ملے گا. یہ پلرس بنانے کا، جب بھی کوئی یادگار بناتے تھے وہ اس طرح کا پتھروں کا ایک پلر بنا کے اس کے اوپر لکھ دیتے تھے. تو یہ وٹ ایور جو بھی ہوئے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا لکھا، لیکن یہ کورننٹ ہوئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بیتیل میں یعقوب کو خدا نظر آیا تھا تو اس نے وہاں پر ایک پلر بنا دیا، لیکن جس کو بیتیل کا یعقوب کا پلر کیا. تو یعنی کہ یہ اس زمانے کا یہ کلچر تھا کہ پلر بناتے تھے ان کے اوپر لکھتے تھے. یہ پرانی ایجپشن اچھا یہاں پہ جو ہے یہ آپ یہ جو ان کے بادشاہ لوگ تھے جو بڑے امیر ٹائپ تھے ان کی ممیز دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس پہ دیکھیں نا سونا لگا ہوا ہے سارا. تو
یہ باقی جو لوگوں کو اس طرح کے تابوت اور اس طرح کی ممیز نصیب نہیں ہوتی تھی، یہ جو بڑے ان کے کنگز ہوتے تھے اس کو وہ ممیفائی کر کے اس کے اندر لپیٹ کے، اگر آپ یہ پورا دکھائیں تو اس کو رسیوں سے لپیٹا ہوا ہے سارا. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جب یہ اٹھتے تھے یعنی کہ ان کو ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ اٹھیں گے جب قیامت آئے گی تو پھر یہ اور سارا سونا وغیرہ ان کے اوپر ویسے ہی لگاتے تھے، دولت ساتھ رکھتے تھے. یہ ان کی جو ہے بھی اصلی ہے. کیا ہے پھر نہیں یہ جو ہیں یہ ان کے کھیتی باڑی کے ٹول ہیں. یہ جو ہل تھا یہ ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں. یہ اس زمانے کی رسیاں دیکھیں بٹی ہوئی ابھی بھی ہیں اور یہ بھی سوئیاں بھی نہیں بتا. یہ جو ہے ہل ہے یہ کرانتی ہے اور آج بھی اسی شیپ کی جو ہے نا گاؤں میں یوز ہوتی ہے. ماڈرن ڈے یعنی ہماری زندگی میں بھی یہ سب تو یہ یعنی کہ کافی حکمت ہے. بیسیکلی یہ جو ہے نا یہ ڈپکشن ہے ریم ان تھکیٹ یعنی کہ جھاڑیوں میں برا جو تھا وہ جو جس کے بارے میں ہم کل پڑھ رہے تھے. ابراہیم نے جب بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی تو ایسا ہوا تھا کہ اس چیز کا بھی بت بنا لیا تھا لوگوں نے. یہ جو اس چیز کی تصویر ہے ریم ان تھکیٹ جھاڑیوں کے اندر جو برا اور دیکھیے کہ اس کے پر بتایا ہوا ہے کہ یعنی انجیلک باڈی پر یہ بہت یہ جو دیوی ہے یہ استارات دیوی ہے جس کو ہندوؤں میں بعد میں دیکھیں نا اس کے پاؤں دیکھیں تو ہندوؤں میں بعد میں اس کو درگا بھی کہتے ہیں، ماں شیرالی بھی کہتے ہیں. تو بیسیکلی سین سارا وہی ہے. تو اس کو انگلش میں ایسٹر کہتے ہیں. تو یہ جو خداوند کی عید فصح ہے اس کا نام جو ایسٹر رکھا ہوا ہے وہ استارات دیوی کے نام پہ رکھا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ گاڈس ہے جس کی بیبلونیا میں ورشپ کرتے تھے. یہ ان کی لو اینڈ وار کی جو ہے اور فرٹیلیٹی کی گاڈس تھی. اس کے مندر میں جو ہے حرام کاری ہوتی تھی اور اس کا ذکر جو ہے وہ حزقیل کہ وہ 23ویں باب میں جو خداوند نے کہا تھا کہ اس دیوی کا ذکر ہے کہ جس کا وہ کنڈیم کیا ہے لوگوں کو بنی اسرائیل کو. اور یہ ان کے جو ہے نا یہ تموز کا بت ہے اور یہ باقی جو ہیں وہ چھوٹے بت بھی ہیں. دیکھیں کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بھی ہیں جو لوگوں نے گھروں میں اپنے والیٹس میں یا لاکٹس کے طور پر جو ہے رکھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی یہ استارات دیوی کا اور اس کا ذکر بائبل میں تھرو آؤٹ اور بنی اسرائیل کو جو ہے اس دیوی کی پوجا کی وجہ سے اسیری کا سامنا کرنا پڑا. کوئین آف نائٹ اس کے ٹائٹلس ہیں نا کہ یعنی کہ رات کو تو رات جو ہے وہ خوف کا نشان سمجھا جاتا ہے کیونکہ اندھیرے میں لوگ ڈرتے ہیں. تو کوئین آف نائٹ اس لیے کہتے تھے کہ یہ دیوی ہماری حفاظت کرے گی. اس کو کوئین آف ہیون بھی کہتے تھے ٹھیک ہے نا. آسمان کی ملکہ جو ہے وہ جس کا جرمیہ میں ذکر ہے کہ آسمان کی ملکہ کے لیے جو کہ بعد میں مقدسہ مریم کو یہ ٹائٹل دینے کی کیتھولک چرچ نے کوشش کی کہ کوئین آف ہیون اس کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی اس کے بہت سارے ٹائٹلس ہیں. اس کو ایفروڈائٹ بھی کہتے ہیں جو کہ گریشین یا جو رومن جو کہہ لیں کہ وہ اس میں ایفروڈائٹی جو ہے یا وینس بھی اس کو کہتے ہیں جو کہ وینس جو رومن اس کلچر میں گریک کلچر میں ایفروڈائٹی کہتے تھے مختلف جگہ. اور اس کو آئسس بھی کہتے ہیں جو کہ ایجپشین کلچر اس میں آئسس اس کو کہتے ہیں. تو ہندوؤں کا جو کلچر اس میں اس کو ماں کہتے ہیں. وہ ماں شیرالی وہ پیچھے شیر بن درگا یہ سارا. تو بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ یہ مختلف نام اس لیے پڑے تھے کہ جب بابل کا برج بنا تھا تو استارات دیوی کی پرستش وہاں پہ ہوئی تھی. استارات ان کی ملکہ تھی، نمرود کی وہ بیوی تھی بیسیکلی. تو جب وہاں پر زبانوں میں اختلاف ڈالا ہے تو جہاں جہاں یہ گئے تو اپنی اپنی زبانیں لے کے چلے گئے اور اپنے اپنے نام، لیکن اسٹوری ایک ہی ہے لیکن نام ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہو گئے. اچھا یہاں پہ کچھ آرٹیفیکٹس جو میں دکھانا ہے. یہ جو ان کا منکی گاڈ ہے، یہ جو منکی گاڈ کا جو سسٹم ہے جو ہنومان ٹائپ جو چیزیں یہ ہندوازم یہ یہیں سے نکلا. میں سب بتا دوں. اچھا یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ڈیڈز آف کنگ تغلت پلاسر یعنی کہ یہ ان کی تواریخ کی کتاب ہے. بیسیکلی اس زمانے میں جو ہماری تواریخ اور سلاطین کی کتابیں ہیں وہ یا تو پتھروں پہ لکھی جاتی تھی یا پتوں پہ یا ایسا. تو یہ جو تغلت پلاسر جو تھا، تغلت پلاسر کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں ہے سلاطین 16ویں باب میں. دوسرا سلاطین 16ویں باب جہاں پہ لکھا ہے کہ تغلت پلاسر آیا تھا اور اس نے آگے 10 ٹرائبس تھے. اسور کی بادشاہی کا، اسور کے کنگڈم کا یہ بندہ تھا. تو اس نے جو ہے نا 10 ٹرائبس کو وہ کیا تھا. تو یہ ساری سٹوری جو ہے اس سلنڈر کے اوپر لکھی ہوئی ہے تغلت پلاسر کی جس کا تواریخ میں اور سلاطین میں ذکر ہے. اور یہ اس زمانے کی لینگویج ہے جو یہ لکھتے تھے.
یہ ساری اسٹوری لکھی. تو یہ بیسیکلی اس کی لائف اسٹوری ہے. اس میں ڈیفینیٹلی اسرائیل کے والے سے بھی لکھا ہے کہ کس طرح 10 ٹرائبس کو اس نے کیا تھا. اور یہ شخص جو ہے اس کا بائبل میں ذکر ہے ود دا نیم, کیونکہ یہ 1114 سے لے کر 1079 BC میں تھا, جو کہ ٹائم تھا جب کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کو جو ہے وہ کیا گیا تھا, سیری میں لے گئے تھے. پیچھے پھر یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ. اچھا, جب ہم وہ دیکھتے ہیں دانیل 7ویں باب میں, تو بابل کی حکومت کو لائن کے ساتھ تشبیہ دی گئی, لائن تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مادی فارسیوں کی جو حکومت آتی ہے اس کو ریچھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیپرڈ کے ساتھ جو یونانی, اور پھر اس کے بعد وہ جو بہت بڑا اژدہا تھا رومن, اس کے ساتھ دی گئی تشبیہ جو ڈریگن تھا. تو یہ جو لائن ہے یہ بیسیکلی نبوکدنضر بادشاہ کے محل کی دیوار پہ یہ لائن تھا. دیز آر دا لائنز آف نبوکدنضر, کنگ نبوکدنضر, بابل کا بادشاہ تھا. تو شیر ان کا نشان تھا. بیسیکلی یہ جو ہے نا یہ ادھر کی دیوار کی, یعنی کہ دیوار کا ایک ٹکڑا ہے. اچھا, یہ جو ہے یہ ڈپکشن ہے جو بابل کا برج تھا جو بنایا تھا, جس کا جینیسس چیپٹر 10 میں ذکر ہے, دا ٹاور آف بیبلون. یہ اس کو بنایا, اور اس کی جو سٹوری ہے پتھروں پہ لکھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سے کچھ پتھر, یہ جو پتھر ہے یہ بیسیکلی اس پہ لکھا ہے کہ یہ محل کی دیوار میں جو تھا وہ پتھر تھا, اور نبوکدنضر جو بادشاہ تھا اس کے ٹائٹلز جو ہے اس پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ وہی نبوکدنضر بادشاہ جس کا دانیل کی کتاب میں ذکر ہے. تو یہ اس کے محل کی دیوار کی تختی ہے, نیم پلیٹ ہے, اس پہ اس کے سارے ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں. اور یہ بابل کے برج کی تصویر ہے. یہ جو انسکرپشن ہے یہ بیسیکلی پتھر پہ جو تصویر بنی ہے یہ نیبونیدس کی ہے. نیبونیدس جو تھا وہ نبوکدنضر کا جو تھا بھتیجا تھا. تو دانیل کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ ون آف دا لاسٹ کنگز کہہ لیں کہ نبوکدنضر کی بادشاہی, کیونکہ اس کے فوراً بعد نیبونیدس کے بعد کیا ہوا تھا کہ بادشاہی جو ہے وہ مادیوں کے پاس چلے گئی تھی, دارا مادی کے پاس, دانیل کے ہی دور میں, دانیل کی بک میں اس کا ذکر ہے. تو نیبونیدس بیسیکلی وہ بادشاہ تھا جس نے گاڈ سن کو, یعنی مون گاڈ کو, جو کہ عرب میں مون گاڈ ہے, جو کہ ہلال جس کو کہتے ہیں چاند کی شکل میں, وہ سمیرین گاڈ تھا سن, اس کو لے کے گیا تھا یہ بیسیکلی. اس لیے عرب کو ڈاٹر آف بیبلون کہتے ہیں, کیونکہ نیبونیدس واز دا کنگ. اور یہ بڑا وہ تھا مسٹک ٹائپ تھا, یہ صوفی ٹائپ آدمی تھا. تو اس نے کیا ہوا تھا کہ جب نبوکدنضر کے بعد بیلشزر جو تھا وہ ہٹا تو یہ بنا تھا. اور دانیل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 3 درجے کا حاکم تھا دانیل, تو 2 درجے کا حاکم بیلشزر تھا, اور پہلا ان کا کنگ یہ تھا, یعنی سب سے ہائیسٹ. لیکن یہ مکہ میں چلا گیا تھا, اور مکہ مدینہ میں جا کے اس نے جو ہے نا وہاں پہ کعبہ وغیرہ بنوایا تھا. اس نے بیسیکلی وہاں پہ جا کے کیا تھا کہ مون گاڈ جو ہے انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ نیبونیدس ہے بیسیکلی. یہ جو ہے یہ ہے سائرس سلنڈر. یہ بیسیکلی شاہ فارس کورس جو تھا اس نے یہ حکم دیا تھا, عزرا کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. اور جب عزرا اور نہمیہ کو حکم دیا گیا تھا کہ جا کر تعمیر کرو یروشلم کو اور ہیکل کو, شاہ فارس کورس جو تھا اس نے بیسیکلی یہ حکم دیا تھا کہ جو سارا فنڈ ہے وہ میں دوں گا اس کی ہیکل کی ری بلڈنگ کا. زربابل بادشاہ نے, زربابل نے بیسیکلی کیا. تو یہ اوریجنل وہی ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت لکھا تھا. یہ کاپی نہیں ہے, یہ اوریجنل سلنڈر ہے جس کا ذکر جو ہے وہ عزرا کی بک میں لکھا ہوا ہے, عزرا 2nd چیپٹر میں. اور تب جو بادشاہ تھا ارتخششتہ بادشاہ تھا اس سے پہلے, جس نے نہمیہ کو حکم دیا تھا, جس کا نہمیہ ساقی تھا, اس کو میں بنا کے دیتا تھا. اس کے بعد جب خورس آیا ہے, اور ائزایہ کی کتاب میں اس سلنڈر کی وجہ سے خورس کو خدا نے کہا تھا کہ یہ میرا ممسوح ہے, یہ میرا انوائنٹڈ کنگ ہے. تو یہ بیسیکلی وہ سلنڈر ہے, اور اس کے بارے میں عزرا کی کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ سارا جو ہے یہ پروسیشن کی ایک کہہ لیں گے پکچر ہے, کہ اس میں دیکھیں کہ تحفے لے کے جا رہے ہیں, یہ بریڈز لے کے جا رہے ہیں. اور بیسیکلی یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ کرسمس ٹری ہے جس کا ذکر یرمیہ کی کتاب 10ویں باب میں ذکر ہے کہ وہ اپرائٹ ٹریز کو لے کر اس کو ان گیندوں سے سجاتے تھے جو کہ ستاروں اور سیاروں کا نشان تھا, بالز کے ساتھ سجاتے تھے, اور کیا کرتے تھے اس پہ ٹانگ دیتے تھے اور ان کی ورشپ کرتے تھے. بیسیکلی یہ جو کرسمس ٹری کا کانسیپٹ ہے اس کا یسوع کی پیدائش کا کوئی تعلق نہیں ہے, اٹس این آئیڈل. اور اس کی یہ تصویر ہے کہ دیکھیں کو لے کے جا رہے ہیں پروسیشن, ٹریز کے پاس جا رہے ہیں, اور تھرو آؤٹ انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ ٹریز ہیں, یہ دیکھیں, اور ان کو سجا رہے ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ, اور پھر ان کی ورشپ کرتے تھے. اور یہی جو ہے بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ کانسیپٹ, پھر وہ پیگنزم جب انٹر ہوا, کیتھولسزم کرسچینٹی میں, انہوں نے پھر یہاں سے کانسیپٹ لیا, اور وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. ہم اپنے گھروں میں وہی کام کر رہے ہیں جو کہ بابل کے لوگ کرتے تھے. اور یہ یعنی کہ یہ ان کی دیواروں پہ تصویریں
بنی ہوئی ہیں. یہ کسی کرسچن کا نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہ ان بت پرستوں کی تصویریں ہیں. اور یہ ٹری جو ہے دیکھیں گے، یہ ٹری پورا کیمرے میں کلیئر پتہ نہیں آ رہا ہے، تو یہ اس کی تصویر ہے. اور یہ ان کا کاہن ہے جو اس کو لیڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ تحفے تحائف جو وہ لے کے آ رہے ہیں. اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. ہاں، کیونکہ یہ استرات دیوی اور جو تموز دیوتا تھا، اس تموز دیوتا کی برتھ ڈے کا دن تھا وہ 25 دسمبر کا، جو تو اس کو کیا تھا. یہ دسیں گے ساڑھے کام پہ کام. یہ بیسیکلی یہ ہیڈرین ہے جو ان کا بادشاہ تھا، ایمپرر ہیڈرین. اور جب 70 AD میں جب یروشلم تباہ ہوا تھا تب یہ ان کا جنرل تھا. اور تب نیرو جو تھا وہ کنگ تھا. اور نیرو بادشاہ جو ہے وہ یہ جب یہ 70 AD میں یروشلم کو تباہ کیا گیا تو یہ ان کا کیسر تھا نیرو. تو بیسیکلی ہیڈرین جو تھا اس کے بعد آیا. تو یہ ان دونوں بادشاہوں کی تصویریں ہیں، چہرے ہیں ان کی ایگزیکٹلی وہ ویسا سا انہوں نے. اچھا، یہ جو ہے یہ 2 شیر ہیں جو کہ نبوکدنضر بادشاہ یا بابل کے جو بادشاہ تھے ان کے محل کے دروازے پر لگے ہوئے تھے، لیکن دونوں سائڈوں میں شیر تھے. اور اس کے اندر جب دانیل نبی نے بھی یہ دیکھے ہوں گے کہ اس زمانے کے بیسیکلی یہ شیر ہے. اس کا چہرہ انسان کا ہے، جسم شیر کا ہے، اور پرندہ ہے. اور پاؤں جو ہے اس کے جو ہے وہ پرندوں والے ہیں، کیونکہ شیر کے پاؤں ایسے نہیں ہوتے، یہ پرندوں والے پاؤں ہیں. ڈفرینٹ اس کا وہ کیا. تو بیسیکلی اس کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے اس طرح کے جاندار. تو یہ جو سارا ہے دانیل کی کتاب میں ہمیں چیزوں کے بارے میں ملتا ہے. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہسٹری ہے ہمارے سامنے کہ دانیل نبی نے بھی اس کو دیکھا ہوگا اور ہم بھی اس کو دیکھیں. ایسی پر ہیں اس کے اگر آپ دیکھیں نا. پروں والا شیر ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ جو دروازے ہیں یہ بیسیکلی یہ ان کا ایک ایریا تھا جس کا نام بلاوت ہے، شہر تھا. تو اس کے ہیں یہ سلمنسر بادشاہ نے بنوائے تھے. سلمنسر بادشاہ کا ذکر جو ہے وہ کرنتھیوں کہہ رہے ہیں سلاطین کی کتاب میں اور تواریخ کی کتاب میں ہے. اسور کا بادشاہ تھا سلمنسر، اس نے یہ دروازے بنوائے تھے. اور اس شہر کے یہ 2 بڑے دروازے ہیں. اس کو اگر تھوڑا سا پیچھے سے بھی آپ دکھائیں تو بڑا زبردست ہے. اور یہ جو ہے یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نینوا کا جو شہر تھا یہ اس کا دروازہ، کتنا بڑا دروازہ ہے بیسیکلی. یہ کوئی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 20 فٹ اونچا دروازہ ہوگا، بلکہ زیادہ ہی ہوگا، 30 فٹ کے قریب اونچا دروازہ. اور اس پر وہ ساری ڈسکرپشن بنی. اور اس طرح کے دروازے کو کھولنے کے لیے جو ہے وہ کافی لوگوں کی تعداد کی ضرورت ہے. بہت بڑا ہے. ہاں جی، نینوا شہر کے دروازے ہیں جو کہ نینوا کا یہ جو پلر ہے بیسیکلی یہ ایک پوری سٹوری ہے جس کا ذکر بائبل میں ہے. یہ جو ڈپکشن ہے یہاں پر یہ جو نظر آ رہا ہے یہ یاہو بادشاہ ہے جو جھک رہا ہے سلمنسر بادشاہ کے ساتھ، جس کا ذکر 2 کنگز میں لکھا ہوا ہے. اور 9 اور 10 ورس میں یہ ساری تصویریں موجود ہیں. یہ تصویریں بیسیکلی اس پر آپ کلوز اپ آ کے دیکھیں تو یہ بادشاہ جو ہے یہ جھک رہا ہے یہ سلمنسر کے سامنے، کیونکہ جو اسور کا بادشاہ تھا اس نے آ کے جو ہے نا وہ وہاں پر حملہ کیا تھا اور اس کو پھر وہ اس نے جزیہ پے کیا. یہ جو بت ہے یہ نمرود بادشاہ کے بیسیکلی بت ہے، کیونکہ نمرود کا جو شہر تھا وہاں سے یہ لیے گئے ہیں. یہ دیواروں کے بت ہیں. کچھ چیزیں اس میں میں آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ اس نے جو گھڑی سی پہنی ہوئی ہے یہ سن ڈائل ہے بیسیکلی. اس نے ہاتھ میں سورج دیوتا کا نشان پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے گلے میں جو کراس ہے بیسیکلی یہ آج کل کے بشپ صاحبان جو ہے کیتھولک والے وہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنے بھی پہنی ہوتی ہے ایکولی ڈیوائڈیڈ کراس ہے. ایگزیکٹلی یہی جو ہے نا اس طرح کا راؤنڈ اور بیچ میں تک جو آج کل کے رومن بشپ جو ہیں یا رومن جو ان کے کارڈینلز ہیں انہوں نے پہنی ہوتی ہے. آپ اس کو گوگل بھی کر کے دیکھیں. یہ والا جو سسٹم تھا روم جو چرچ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ جو بابل میں ہو رہا تھا اس کو وہ فالو کر رہے ہیں. تو یہ نمراڈ جو ہے اس کا یہ بت ہے. یہ جو مجسمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نا ان کا بادشاہ تھا مصر کا امن ہوتا. تو یہ بیسیکلی یوسف کا جو دور تھا اس دور کے یہ جو ہے نا یہ مجسمے ہیں. یوسف جب مصر کا وہ وزیر اعظم بنا تھا اور مصر میں کال پڑا تھا تو یہ بیسیکلی اس ٹائم کے ہے. تو یہ ان کے محل کے دروازوں پر یہ بڑے بڑے مجسمے ہوتے تھے جو کہ آج بھی دیکھیں کہ پرانے جو شہر ہے اس میں ایجپٹ کے تو اس میں یہ مجسمے لگے ہوئے ہیں. تو یہ یوسف کے دور کے مجسمے جب یوسف کو وہ لے کے گئے اور یہ ان کے جو کنگ تھے ان کو یہ ان کا لباس ہے. یہ جو ہے یہ اینشنٹ ایجپٹ کا جو ہے ریم گاڈ تھا ان کا جو کہہ لیں کہ برہ خدا اس لیے خداون
जिस खुदा ने एक्सोडस की किताब में, खरूज की किताब में कहा था कि तुमने वहाँ पे जाके कुर्बानी देनी है, तो उन्होंने कहा था कि हम जिस चीज़ की कुर्बानी देंगे तुम्हारे लिए वो ऑफेंसिव है, क्योंकि वो इसको वो गॉड मानते थे, और इसीलिए वहाँ पे लड़ाई हुई थी इजिप्ट में, क्योंकि खुदा ने कहा था कि और जब ये 10 आफतें थी इजिप्ट की, वो उनके सारे महबूब थे जिनको खुदा ने वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था, और आखिरी आफत यही थी कि अपने घरों में उन्होंने बर्रों को ज़बह किया था, इनको रैम्स को, और उसका खून लगाया। तो एक ये स्टेटमेंट थी कि तुम्हारा ये भी गॉड जो है ये चला गया, तो ये उनका गॉड था। ये नीचे डिस्क्रिप्शन है ना उसका, वो उन्होंने वो क्या उसको कहते पुजारी को बीच में रखा हुआ। जैसे कि हिंदू का एक ये जो है कि नैनवा का जो शहर था, नैनवा का शहर वो शहर था जहाँ पर यूना नबी को भेजा गया था। खुदा ने यूना नबी को कहा था कि नैनवा के शहर में जाकर ये उसकी दीवारें हैं। लेकिन क्या हुआ था कि जब उन्होंने तौबा तो कर ली, बाद में फिर और प्रॉब्लम जब हुई, उन्होंने बुत परस्ती में गए, तो फिर नैनवा का शहर तबाह हो गया था, जिसका जिक्र नाहूम की किताब में, बुक ऑफ नहम। और ये जो है ये उस नैनवा शहर की दीवारें हैं, उनके ऊपर ये इंस्क्रिप्शन बने हुए थे और ये जल गई हुई हैं। तो ये बाइबल की सच्चाई को ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि बाइबल में लिखा है कि वो दीवारें जला दी गई थी नैनवा की। तो ये जो अटैक हुआ था इनके ऊपर नैनवा के ऊपर, तो वहाँ पर जो है ये दीवारें जली हुई थी। तो ये यानी कि जली हुई दीवारें अभी भी, ये आजकल जहाँ पर वो आइसिस का कंट्रोल है, ये जहाँ ये हाँ नाहूम की किताब बुक ऑफ नहम। ये जो आप देख रहे हैं ये नैनवा का शहर था, सिटी ऑफ नैनवा। तो उसके शेर हैं बड़े बड़े उस ज़माने में, जो कि जिनका बाइबल में भी जिक्र है, उनके दरवाज़ों पर शेर थे। और ये जो दीवारें थीं ये जला दी थी नाहूम की किताब के मुताबिक। तो ये जो जली हुई दीवारें हैं बेसिकली ये काली हो गई हैं दीवारें, ये जलाई हुई हैं। तो नाहूम की किताब में इसका जिक्र था, और ये बिल्कुल बाइबल में इसका बड़ा क्लियरली जिक्र है, और ये बाइबल की बात की सच्चाई को ज़ाहिर करती हैं, साबित करती है। ये दीवारें जलाई हुई हैं नैनवा की, और नैनवा शहर जो जिसका यूना नबी की किताब में भी जिक्र है। तो ये जो सब है ये ब्रिटिश म्यूज़ियम है इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा खजाना है तारीख़ का। तो खुदा इनको बड़ी बरकत है गोरों को, जिन्होंने सब कुछ प्रिजर्व करके रखा है ब्रिटिश म्यूज़ियम में। अच्छा, ये जो ब्लॉक है बेसिकली ये मार्बल का है। ये अथीना उनकी जो देवी थी, अर्थमस जिसको कहते हैं, अर्थमस देवी, जिसका जिक्र इमाल की किताब में, बुक ऑफ एक्ट्स में, उन्होंने कहा था कि अर्थमस की देवी जो है बड़ी है। उसके टेंपल का ये जो ब्लॉक है, इस पर अलेक्जेंडर ग्रेट जो सिकंदर आज़म है, उसका नाम जो है वो लिखा हुआ है। तो ये उस दौर की है, और सिकंदर आज़म का चेहरा जो है ये सिकंदर आज़म ऐसा देखने में था। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली ऐसा चेहरा जो है उस ज़माने का बुत जो है सिकंदर आज़म का बना हुआ। तो ये उस अथीना देवी जो थी, एथेना जिसको कहते हैं, या अर्थमस देवी, उसके मंदिर में इसका बुत लगाया गया था। ये जो आप देख रहे हैं हेड्स जो हैं ये इनके जो यूनान के जो बहुत बड़े थिंकर्स हैं उनके हैं। तो ये सुकरात है जिसको सोक्रेटिस कहते हैं, और ये अरस्तु जो उस्ताद था अलेक्जेंडर का, सिकंदर आज़म का, ये उसका साथ है। ये बाकी जो तो ये इनके बहुत बड़े मुफक्कर थे, इनके साथ सोक्रेटिस, सुकरात और